ایک تیسری آیت سناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سود کھانے والوں کا عذاب بیان کیا ہے۔ سود کھانے والوں کا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت والے دن یہ سود خور میدان حشر میں جب اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہ باولے ہوں گے، باولے، یہ پاگل ہوں گے، پاگلوں کی طرح ہوں گے، پاگلوں کی طرح دیکھ رہے ہوں گے، پاگلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، یہ ان کو سزا ہوگی، حالانکہ دوسرے لوگ چین سے، امن سے دیکھتے ہوئے چل رہے ہوں گے، لیکن جو سود خور ہوں گے وہ باولے ہو جائیں گے، مخبوط الحواس۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ قیامت والے دن سود خور جب اٹھیں گے، سود کھانے والے، تو ایسے اٹھیں گے کہ جیسے شیطان نے انہیں ہاتھ لگا کے پاگل کر دیا ہو، شیطان نے انہیں چھو کے پاگل کر دیا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ جو مثال دی ہے کہ شیطان نے چھو کے، ہاتھ لگا کے پاگل کر دیا ہو، تو دنیا میں ہم اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے جس پہ جنات آ جاتے ہیں، جس شخص پہ، اس کو بھی اپنا پتہ نہیں ہوتا، وہ ناچ رہا ہوتا ہے، اچھل رہا ہوتا ہے، کود رہا ہوتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا۔ تو قیامت والے دن بھی سود خور اسی طرح پاگل ہو کے اٹھے گا، مخبوط الحواس ہو کے اٹھے گا، اس کو آنکھوں سے صحیح نظر نہیں آئے گا، کانوں سے صحیح سنائی نہیں دے گا، ہاتھوں سے صحیح پکڑائی نہیں دے گا، پاؤں سے صحیح چلا نہیں جا رہا ہوگا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی امت کو یہ آیات بھی سنائیں قرآن کی، سود سے منع بھی فرمایا، آپ نے اپنے ارشادات کے ذریعے بھی منع فرمایا، اور آپ نے سودی معاملات کا خاتمہ بھی فرمایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دکھائیں، مشاہدات کرائے۔ جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے تب بھی یہ مشاہدات ہوئے، آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھیں، اور جب آپ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف جا رہے تھے تو تب بھی آپ نے بہت کچھ دیکھا۔ تو اس میں تمثیلی انداز میں آپ کو دکھایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات جا رہا تھا تو میرا گزر ایک قوم سے ہوا جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے، بڑے بڑے پیٹ، اور ان پیٹوں میں سانپ تھے جو گھوم رہے تھے۔ سانپ، ایک قوم ہے، پورا ایک جتھا ہے، گروپ ہے، جماعت ہے، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور اس میں سانپ گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے پیٹ اور اس میں سانپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، آپ کے ساتھ حضرت جبریل تھے، ساتھ تھے، تو ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ آپ کو دکھائے گئے نا مختلف لوگ، ان کی جزا سزا، تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، سود خور، سود کھاتے ہیں۔ یہ ان کی سزا دکھائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں سود کا جو مال ڈالتے ہیں، حرام مال ڈالتے ہیں، وہ در حقیقت سانپ کھاتے ہیں، سانپ، وہ زہریلا مال کھاتے ہیں۔ یہ حرام مال کیا کھاتے ہیں؟ زہریلا مال کھاتے ہیں، جو آپ کو اس شکل میں دکھائی جا رہی ہے۔ تو سود خور، سود کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے، سودی معاملات کرنے والے، سودی لین دین کرنے والے، سود پر اپنی دکانیں چلانے والے،
سود پر اپنی دکانیں چمکانے والے، سود کے پیسے کی بنیاد پر دوسروں کا خون نچوڑنے اور پینے والے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنی دنیا کو اچھا کر رہے ہیں، بہت سارا پیسہ کما رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے لیے گناہ اکٹھے کر رہے ہیں، اپنے لیے زہر اکٹھے کر رہے ہیں، اپنے لیے سانپ اکٹھے کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔